الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے.
خطبہ شریف کے بعد میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اس آیت مقدسہ کا آسان سا ترجمہ، عام فہم اور سلیس ترجمہ عرض کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ فرمایا قل، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور محبوب کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ رسالت اور ارشاد ہدایت پر کچھ بھی اجر طلب نہیں کرتا، یعنی جو میں نے اس دین اسلام کے لیے تکالیف اٹھائی ہیں، مصیبتیں اور صعوبتیں برداشت کی ہیں، میں تم سے اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، سونا چاندی ہیرے جواہرات مال و دولت مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربہ۔ اے میرے حبیب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، اور وہ یہ ہے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو، مجھے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، مجھے اگر تم نے کچھ دینا ہے تو میرے گھر والوں سے محبت کرو، میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو، میرے شہزادوں حسن اور حسین سے محبت کرو، حضرت علی سے محبت کرو، میری ازواج سے محبت کرو، اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو۔ آپ غور فرمائیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سارے مسلمانوں سے چیز بھی کون سی طلب کی؟ وہ چیز طلب کی کہ جس میں ہمارا فائدہ ہے، جس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مثلا بخاری شریف کی حدیث میں نے ایک بار پیش بھی کی تھی کہ ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی گویا کہ میرے آقا کچھ بھی تیاری نہیں ہے، ہاں تیاری اتنی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں پر حضور فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو اے لوگوں میرے گھر والوں سے محبت کرو، یعنی جب ہم حضرت فاطمہ سے محبت کریں گے رضی اللہ تعالی عنہا، جب ہم حسنین کریمین سے محبت کریں گے، جب ہم ازواج مطہرات سے محبت کریں گے، ان سارے بزرگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، جب ہم ان سے محبت کریں گے انشاءاللہ ان کے صدقے ہمارا ٹھکانہ بھی جنت بن جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت مقدسہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ کرام نے، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام ایک مرتبہ جمع ہوئے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق یاد کرنے لگے، گویا آپس میں کہنے لگے کہ حضور کے کتنے احسانات ہیں کہ حضور مکی سے یہاں تشریف لائے، حضور نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر حضور نے ہمیں صحابی بنایا، حضور کے کتنے احسانات ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے کام بہت ہیں، مصارف بہت ہیں، لیکن بظاہر حضور کے پاس مال و دولت ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو ایسا کرتے ہیں ہم سب کے سب
کہ تھوڑا آپ مال لے کر کے آئیں، تھوڑا آپ مال لے کر کے آئیں، تھوڑا آپ مال لے کے آئیں۔ جب یہ سارا مال جمع ہو جائے گا تو ہم یہ سارا مال لے کے حضور کی خدمت میں پہنچیں گے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ ہم ہدیتاً تحفتاً پیش کر دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرمائیے، یہ آپ کے خدام کے لیے ہے، اس کو آپ جس طرح سے چاہے استعمال فرمائیں۔ تو اس سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے۔ تو انصار صحابہ کرام نے مال و اسباب جمع کی اور جمع کرنے کے بعد حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کے احسانات اور آپ کے حقوق کو یاد کر رہے تھے کہ آپ نے ہم پر اتنے احسانات اور مہربانیاں فرمائی، تو ہم یہ مال لے کے آئے ہیں، اس کو قبول فرمائیے۔ یہ خدام آستانہ کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ہم اسے لے کر کے آئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ موقع تھا کہ اللہ نے آیت مقدسہ نازل فرمائی، اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دے کہ مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، اے لوگوں اگر تم مجھے دینا چاہتے ہو کچھ تو تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مقدسہ اپنے غلاموں کو پڑھ کے سنائی۔ تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کا شان نزول یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصاری صحابہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت نبوت نے یعنی حضور کے گھر والوں نے ہم لوگوں کے قول و فعل سے فخر محسوس کیا، کوئی بات ایسی ہو گئی ہوگی کہ حضور کے گھر والے یہ سمجھے کہ یہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، قول و فعل پہ فخر محسوس کیا، کوئی بات ایسی ہو گئی ہوگی۔ اب یہ بات حضور کریم علیہ السلام کے مقدس کانوں تک پہنچی۔ حضور کریم علیہ السلام نے سارے صحابہ کرام کو جمع کی اور جمع کرنے کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے چند کلمات، اس کو غور سے سنیے گا، اور پھر ان صحابہ کرام نے کیا کیا اور کیا کہا وہ بھی بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے گروہ انصار، کیا تم لوگ بے عزت نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے عزت عطا کی۔ انصار نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ حضور نے فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ حضور نے فرمایا تم لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا نہیں تھا، ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کی قوم نے کیا آپ کو نکالا نہیں تھا، ہم نے آپ کو پناہ دی۔ یہ الفاظ تم لوگ کیوں نہیں کہتے کہ جب آپ کی قوم نے آپ کی مدد نہیں کی تو ہم نے آپ کی مدد کی؟ یہ الفاظ تم لوگ کیوں نہیں کہتے؟ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ سرخ ہو رہا تھا اور حضور یہ کلمات ارشاد فرما رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ کرام گویا ان پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی اور یہ سارے کے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اب گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے کہنے لگے اموالنا وما فی ایدینا للہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال سب اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، سب کچھ آپ کا اور آپ کے اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر تم لوگ مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ فرماتے یہ موقع تھا کہ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اب گھر والوں سے کیا مراد ہے؟ حضور جو فرما رہے ہیں، قرآن جو فرما رہا ہے کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو، تو گھر والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ اب اس پر ایک تفصیل طلب گفتگو ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک گھر والوں سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، حسنین کریمین، یہ گھر والوں سے مراد ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک گھر والوں سے مراد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری ازواج ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک گھر والوں سے مراد وہ بھی ہیں کہ جن کو حضور نے خاص طور پر اپنے اہل بیت میں شامل کیا۔ مثلا حضرت سلمان فارسی کے لیے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے،
تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی گھر والوں میں شامل ہے، لیکن بس اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ گھر والوں میں پنجتن پاک، گھر والوں میں ازواج مطہرات، گھر والوں میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد، یہ سارے کے سارے لوگ حضور کریم علیہ السلام کے گھر والوں میں شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پنجتن پاک سے تو محبت کریں مگر ازواج مطہرات سے محبت نہ کریں، یا ازواج مطہرات سے محبت کریں اور پنجتن پاک سے محبت نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں سب لوگوں کی عزت کرنی ہے اور سب لوگوں سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ تو یہ موقع تھا کہ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اب حضور کریم علیہ السلام کے گھر والوں کی شان اور حضور کے گھر والوں کا مقام کس قدر بلند ہے، میں چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا، اور یہ لوگ گویا حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے، حضور سے عرض کرنے لگے کہ آئے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا کیا نظریہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ گویا وہ کہنے لگے بس اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ وہ کہنے لگے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر والد کے پیدا ہوئے؟ تو گویا آپ یہ فرمائیں کہ کوئی بچہ بغیر والد کے بھی پیدا ہوتا ہے؟ یعنی گویا یہ کہنا چاہتے تھے کہ جس طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کیوں نہیں کہتے؟ عیسیٰ تو بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ اب مناظرہ کس سے کرنے آئے ہیں؟ میرے آقا سے۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے وہ اللہ کے بندے اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا اچھا آدم تو بغیر والد اور بغیر والدہ کے پیدا ہوئے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا جب آدم علیہ السلام بغیر والد بغیر والدہ کے پیدا ہوئے، انہیں تو تم اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ کہہ رہے ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر والد کے پیدا ہوئے انہیں تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ حضور کریم علیہ السلام نے وہ جواب دیا کہ سب کے منہ کو بند کر دیا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اب وہ لوگ بس ضد تھے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح سے آپ کیوں نہیں کہتے؟ اللہ تعالی نے جب یہ لوگ مان نہیں رہے تھے حضور کی بات، مباہلے کا چیلنج دیا، دعوت دی مباہلے کی۔ قرآن نے اس کو بیان بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، پھر جو لوگ تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے بعد اس کے کہ تمہارے پاس اس کا علم آ چکا ہے، ان سے فرماؤ اے محبوب آپ ان سے کہیں ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی جانوں کو، تم بلاؤ اپنی جانوں کو، پھر ہم مباہلہ کریں، گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگے تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالے، لے آؤ۔ میں مصطفیٰ اپنے بیٹے لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے آؤ۔ میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں، تم اپنی عورتیں لے آؤ۔ میں اپنی جانیں لے آتا ہوں، تم اپنی جانیں لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اب وہ گئے اپنے پادری کے پاس جس کا نام عبد المسیح تھا، کہنے لگے محمد ابن عبداللہ نے ہمیں مباہلے کا چیلنج دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو، اپنی جانوں کو ہم اپنی جانوں کو، پھر گڑ گڑا کر کے دعا کریں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالے۔ عبد المسیح ڈینگے مارنے لگ گیا، کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، مباہلہ کا جو یہ چیلنج ہے، یہ جو دعوت ہے، اس کو قبول کرو، ہم جیت جائیں گے۔ دن معین ہو گیا، وقت معین ہو گیا۔ اب مباہلے کے لیے وہ لوگ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی جانوں کو لے کے آ رہے اس مقام تک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے۔ حضور کن کو لے کے نکلے؟ حضرت فاطمہ حضور کے ساتھ، امام حسن حضور کے ساتھ، امام حسین حضور کے ساتھ، حضرت علی حضور کے ساتھ۔ اور حضور جب اپنے گھر سے نکلے ان کو لے کے فرما رہے تھے کہ یہ میرے اہل بیت ہے،
یہ میرے گھر والے ہیں. اب حضور کریم علیہ السلام جب لے کے نکلے اور ادھر موبائلے پہ عبد المسیح اور وہ سارے لوگ پہنچے. عبد المسیح نے جب امام حسن کے چہرے کو دیکھا, امام حسین کے چہرے کو دیکھا, حضرت علی کے چہرے کو دیکھا, حضور کے چہرے کو دیکھا, وہ سارے عیسائیوں سے کہنے لگا واپس چلو, مباہلہ نہیں کرنا. اگر مباہلہ کر لیا تم نے تو اللہ ہماری شکلوں کو بندروں میں تبدیل کر دے گا, خنزیروں میں تبدیل کر دے گا, سارے عیسائی ختم ہو جائیں گے. مباہلہ نہیں کرنا, واپس چلو. عیسائیوں نے کہا تو پہلے بڑے ڈینگے مار رہا تھا, اب کہتا ہے کہ مباہلہ نہیں کرنا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ پہلے میں نے ان نورانی چہروں کو نہیں دیکھا تھا. ارے یہ تو وہ چہرے ہیں کہ اگر حضور دعا کریں اور یہ گھر والے اس دعا پر آمین کہے, سنو یہ جو سامنے پہاڑ موجود ہے نا, اللہ اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے. اگر حضور دعا کریں اور یہ آمین کہے, وہ سارے کے سارے لوگ چلے گئے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قسم الذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے کہ نجران والوں پر عذاب بالکل قریب آ چکا تھا. اگر وہ ہم سے مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے, عذاب الہی کی آگ سے جنگل جل جاتے, نجران اور وہاں کے رہنے والے چرند اور پرند تک نیس و نابود ہو جاتے, اور 1 سال کی مدت میں روئے زمین پر بسنے والے سارے عیسائی ہلاک ہو جاتے اگر وہ ہم سے مباہلہ کرتے. تو غور فرمائیے, قرآن میں رب نے یہ حکم دیا اور حضور جن لوگوں کا لے کر کے نکلے, آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی عظمت کا کیا حال ہوگا, ان کے مقام اور ان کے مرتبے کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی ہے. آگے بڑھتے ہیں. علامہ محمود, علامہ عبد الوہاب شارانی, امام شارانی کے نام سے مشہور ہے. امام شارانی نے ہم لوگوں کی اصلاح فرمائی, یعنی جتنے غیر سید ہیں ان سب کی اصلاح فرمائی, اور ان سب کو اپنے مضامین میں میسیجز دیے کہ ہمیں سادات کرام کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے. اس کو امام شارانی بیان کرتے ہیں. منن کبریٰ کتاب کا نام ہے. فرماتے ہیں, اس کو غور سے سنیے گا, فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالی کے احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ میں سادات کرام کی بے حد تعظیم کرتا ہوں, اگرچہ لوگ ان کے نسب میں تان کرتے ہوں. یعنی عموماً بعض لوگ کہہ دیتے نا بھائی سید ہو تم تو کیا ثبوت ہے, یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے. اگر کوئی کہے کہ سید ہوں اس کو مان لینا چاہیے. تحقیق کے اندر ڈیپ کے اندر جانا اور کہنا کہ نہیں ثبوت پیش کرو, شجرہ پیش کرو, ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے پاس نہ ہو. میں آگے یہ بات بتاؤں گا بھی, واقعات کی صورت میں مان لینا چاہیے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے یا کوئی خاتون اپنے آپ کو سیدہ کہتی ہیں. اللہ اکبر. فرماتے اگرچہ لوگ ان کے نسب میں تان کرتے ہو, میں اس تعظیم کو اپنے اوپر ان کا حق تصور کرتا ہوں. مجھ پہ لازم ہے کہ میں سیدوں کی تعظیم کروں. اسی طرح علماء کرام اور اولیاء کرام کی اولاد کی شرعی تعظیم میں تعظیم کرتا ہوں شرعی طریقے سے. پھر سادات کی کم از کم اتنی تعظیم کرتا ہوں کہ جتنی والی مصر کے کسی بھی نائب یا لشکر کے قاضی کی ہوتی ہے, یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا, میں اتنی تعظیم ایک سید کی ضرور کرتا ہوں. فرماتے سادات کرام کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم ان سے عمدہ بستر, اعلی مرتبے اور بہتر طریقے پر نہ بیٹھیں. انہوں نے اگر کسی عورت کو طلاق دے دی ہو اپنی, تو غیر سید اس طلاق یافتہ عورت سے شادی نہیں کرے. اگر کسی سید کا انتقال ہو گیا, بیوی بیوہ ہے, غیر سید یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں, فرماتے ہیں کہ وہ شادی نہ کرے. اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی تعظیم کا حق ادا کر سکتے ہیں تو ان کی مرضی کے مطابق عمل کر سکتے ہیں, فرماتے پھر تو میں اجازت دوں گا کہ آپ شادی کریں, آپ اس سیدی سے نکاح کریں. عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے بڑوں نے عہد لیا
کہ ہم ہرگز سید زادی سے نکاح نہ کریں مگر اس وقت کہ ہم اپنے آپ کو ان کا خادم تصور کریں. اگر کوئی غیر سید کسی سید زادی سے شادی کرنا چاہتا ہو تو یہ بات ابھی دماغ میں بٹھا لے کہ میں خادم بن کے زندگی گزاروں گا. خادم تصور کریں، کیونکہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی لخت جگر ہیں. گویا ان کے وجود کے اندر پیارے مصطفیٰ کا خون رواں دواں ہے، وہ حضور کی لخت جگر ہیں. جو شخص اپنے آپ کو ان کا غلام تصور کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اگر میں ان کی نافرمانی کروں گا تو میں نافرمان غلام اور گناہگار کہلاؤں گا، وہ نکاح کرے، وہ نہ اس کو لائق نہیں. جو شخص تبرک کے لیے نکاح کرنا چاہے کہ صاحب میں اس لیے نکاح کرتا ہوں کہ حضور کی اولاد اگر میرے گھر آئے گی تو میرے گھر میں برکت پیدا ہوگی، میں اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں. امام شارانی فرماتے میں کہوں گا سلامتی غنیمت سے مقدم ہے. یہ قطرہ بہرحال باقی رہے گا کہ ممکن ہے کہ ان کی تعظیم کما حق ادا نہ ہو سکے. میں کہتا ہوں اجتناب بہتر ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں اس لیے شادی کر رہا ہوں کہ برکتیں حاصل ہو، فرماتے برکتیں بغیر نکاح کے بھی حاصل ہو سکتی ہیں کہ آپ اگر ان کی خدمت کریں تو اللہ ویسی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا. یعنی کوئی سید زادی ہے اور گھر کا گزارا نہیں ہو رہا، آپ راشن وغیرہ اس کے گھر میں ڈال دیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ثواب عطا فرمائے. کوئی سید ہے بجلی کا بل نہیں بھر سکتا، آپ بجلی کا بل بھر دیں، اللہ ثواب عطا فرمائے. اس طریقے کے معاملات سے بھی اگر سید زادے ہیں، بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، فیس نہیں بھر سکتا سید یا سید زادی، تو آپ بچوں کی فیس بھر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. فرماتے ہیں ہم سے میرے بزرگوں نے یہ عہد لیا مجھ سے کہ اگر ہماری بیٹی یا بہن کا جہیز بے شمار ہو اور کوئی سید زادہ پیغام نکاح دے، یعنی کوئی شخص مالدار ہے، دولت مند ہے، بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، اور سونے کے زیورات ہیں، ہیرے جیورات ہیں، بہت سارا مال ہے. فرماتے ایک سید نے نکاح کا پیغام بھیج دیا جو غریب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح مجھ سے کر دیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. فرماتے غریبی کو عیب تصور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اپنے رب سے حضور نے دعا کی کہ آپ کو قیامت کے دن فقراء اور مساکین کے گروہ میں اٹھائے، اور دعا کی اے اللہ میرے اہل کا قنوت بنا، یعنی اتنا کھانا عطا فرما کہ صبح شام اس میں سے کچھ نہ بچے. تو جس چیز کو حضور نے اپنی اولاد اور اہل بیت کے لیے پسند فرمایا وہ انتہائی فضیلت والی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تم نے انکار کر دیا اس کی غریبی کو دیکھ کر کہ صاحب ہم تو اپنی بیٹی، ہم تو اپنی بہن کا رشتہ تم سے نہیں کریں گے، تم تو غریب ہو، تمہارے پاس ہے کیا، تمہارے تو خود کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تم ہماری بیٹی کو کیا کھلاؤ گے. فرماتے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہو جائے. فرماتے یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہو جائے گا. اللہ اکبر. امام شارانی فرماتے ہیں مجھ سے عہد لیا میرے بڑوں نے کہ اگر تم کسی راستے پہ گزر رہے ہو اور لوگ سوال کر رہے ہو اور وہ سید یا سیدہ ہو، فرماتے ہم پہ لازم ہے کہ سارے کام چھوڑ کے ان کے سوال کو پورا کریں. اگر آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے تو سید سے کہیں کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں، آپ ہمارے مہمان بنیں، جو کچھ ہم کھاتے ہیں ہم آپ کو کھلائیں گے، جس طرح ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں آپ آ کے چیزیں استعمال کریں، رہے ہمارے ساتھ. امام شارانی فرماتے ہیں کہ کس قدر بری بات ہے کہ کوئی شخص نعرے تو لگائے کہ میں حضور کا غلام ہوں، حضور سے محبت کے دعوے تو کرے، اور حضور کی اولاد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہو اور وہ حضور کی اولاد کی مدد نہ کرے. فرماتے کس قدر بری بات ہے، کس قدر شرم کی بات ہے. اللہ اکبر. تو امام شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ہماری اصلاح فرمائی. علامہ امام فخر الدین رازی نے رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کشاف سے ایک طویل حدیث بیان کی. میں اس میں سے مختصر چند کلمات پیش کرتا ہوں، سنیے اور اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے تر رکھیے، آپ کو پتا چلے کہ حضور کے گھر والوں کا مقام کیا ہے.
امام راضی فرماتے حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا اس نے شہادت کی موت پائی. جو اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا اس نے شہادت کی موت پائی. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا وہ اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے. اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا وہ گناہوں سے توبہ کر کے فوت ہوا. اگر محبت اہل بیت دل میں ہے اور اس کا انتقال ہو گیا، فرماتے ہیں سرکار کہ وہ اس حالت میں گیا کہ گویا اس نے دنیا میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لی ہو. اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، خبردار ہو کے سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوگا. سرکار نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر. سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا اسے حضرت اسرائیل اور پھر منکر نکیر جنت کی بشارت دیتے ہیں. حضرت اسرائیل جب روح نکالنے آتے ہیں تو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور جب یہ قبر میں پہنچتا ہے منکر نکیر جب سوالات پوچھنے آتے ہیں تو اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها. آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا اسے ایسی عزت کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا جیسے کہ دلہن دولہا کے گھر بھیجی جاتی ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنت. جان لو کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا اس کی قبر میں اللہ جنت کے 2 دروازے کھول دے گا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار الملائکۃ الرحمہ. جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا اللہ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. یعنی رحمت کے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا. اللہ اکبر. اب حضور کریم علیہ السلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ بڑے شاندار، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کھٹمل کہے کہ صاحب ہم بھی تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو امام عالی مقام کی محبت میں پیٹتے ہیں، آنکھ کا ماتم کرتے ہیں، چھروں کا ماتم کرتے ہیں، ہم سے زیادہ محبت کون کرتا ہوگا اہل بیت سے؟ یا کوئی اور گروہ کہے کہ ہم سے زیادہ محبت کون کرتا ہوگا اہل بیت سے؟ اب حضور نے کلمات ارشاد فرمائے اور بڑے شاندار کلمات ہیں. جتنے سنی مسلمان بیٹھے سنو اور باواز بلند سبحان اللہ کہنا یک زبان ہو کر. حضور نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماع. خبردار ہو کے سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا وہ مسلک اہل سنت والجماعت پہ فوت ہوا. وہ اہل سنت والجماعت پہ فوت ہوا جو اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا. اللہ اکبر. یہ ساری خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں. اگر کوئی حضور کے گھر والوں سے نفرت کرے گا حضور نے اس کو بھی واضح کیا. حضور نے فرمایا خبردار ہو کے سن لو جو شخص اہل بیت کے بغض و عداوت پہ مرے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے نا امید ہے. فرمایا آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کے بغض و عداوت پہ مرا وہ کافر مرا. جو اہل بیت کے بغض و عداوت پہ مرا وہ کافر مرا. اور سن لو جو شخص اہل بیت کے بغض و عداوت پہ مرا سرکار فرماتے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. جنت تو بات کی بات ہے، وہ تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. اللہ اکبر. یہ شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی ہے تو ہم مسلمانوں پر لازم ہے جتنے غیر سید ہیں
ہم سب پہ لازم، کتنی بڑی پوسٹ پہ کیوں نہ بیٹھا، غیر سید، سید کی تعظیم، سادات کی عزت، سادات سے محبت ہم سب پہ لازم ہے۔ اچھا، ہم جتنے سید زادے ہیں یا سید زادیاں ہیں، ہم پر لازم کیا ہے؟ ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اچھی بنائیں، کوئی کام ایسا نہ کریں کہ لوگ اس پر تان کریں، کسی گندے کام کے اندر ملوث نہ ہو۔ کہتے صاحب ہم تو سید ہیں، دکان کھولی ہوئی ہے ویڈیو کی، نام تو سید رکھا ہوا، کام کر رہے ہیں کیبل کا، نام تو سید ہے، دکان کھولی ہوئی ہے شراب کی، نام تو سید ہے، کام کر رہے ہیں سود کا، نام تو سید ہے، کام کر رہے ہیں رشوت کا۔ یاد رکھو، پھر ہم سب کو اپنے نانا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب دینا ہو، سب کو جواب دینا ہو، جتنے سید زادے یا سید زادیاں ہیں۔ تو خدا کے لیے گندے کام نہ کرو، گھٹیا کام نہ کرو۔ اللہ تعالی نے تمہارے مقام اور تمہارے مرتبے کو بلند فرمایا ہے، بہت بلند فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہاں تک گویا میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، میری بیٹی فاطمہ داخل ہوگی، حضرت علی داخل ہوں گے، امام حسن اور امام حسین داخل ہوں گے، اور پھر فرمایا ان کے پیچھے میری اولاد داخل ہوگی، ان کے پیچھے میری اولاد داخل ہوگی۔ تو سیدوں کا جو گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے گا، ان کی غلطی کو معاف فرما دے گا۔ تو خدا کے لیے کسی سید کو آپ دیکھیں کہ وہ داڑھی کاٹتا ہے، اس پہ تنقید نہ کریں۔ سید ہے اگر نماز نہیں پڑھتا اس پہ تنقید نہ پڑے، ہم اصلاح کر سکتے ہیں، تنقید نہیں کر سکتے کہ صاحب تم تو یہ ہو گئے، تم تو وہ ہو گئے۔ یاد رکھو کہ سیدوں کی غلطی اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہ کو حضور کریم علیہ السلام کی وجہ سے، حضرت فاطمہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ اکابر علماء نے اس کو لکھا کہ ایک شخص غریب آدمی بڑی محنت سے اس نے پیسے جمع کی، 500 درم جمع کی، نکلا کہ میں حج کی تیاری کر لوں گا، میں احرام خریدوں گا، میں سفر میں جو چیزیں کام آتی ہیں وہ خریدوں گا۔ یہ نکلا، کہتے ہیں کہ راستے میں ایک سید زادی سوال کر رہی تھی کہ مجھے دو اللہ کے نام پہ، میں سید زادی ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ شخص آگے بڑھا اور 500 کے 500 درم اس سید زادی کو دے دی۔ آپ اس کو رکھیں، میری اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں پھر مال آئے گا، میں پھر جمع کروں گا، پھر میں حج کر لوں گا۔ علماء فرماتے ہیں حج کا مہینہ آ گیا، لوگ نکلے حج کرنے کے لیے، علاقے والے سب حج کر کے واپس آ گئے 2-3 مہینے کے بعد۔ اب یہ سوچا، اس نے سوچا کہ چلو میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ حاجی کے پاس گیا، پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے حج کیا۔ جب یہ دروازے سے نکلنے لگا تو حاجی صاحب کہنے لگے تم کو بھی مبارک ہو کہ تم نے حج کیا۔ یہ دوسرے حاجی کے پاس پہنچا، اس کو مبارکباد پیش کر رہا ہے، وہ حاجی ان کو مبارکباد پیش کر رہا۔ جتنے حاجیوں کے پاس گیا سب کہتے ہیں کہ تم کو بھی مبارک ہو کہ تم نے حج کیا۔ اب یہ بڑا پریشان کہ میں تو گیا نہیں، میں تو نکلا ہی نہیں اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنی گلی سے، اور ہر حاجی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے حج کیا۔ رات سویا، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں، آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خواب میں جلوہ گر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو پریشان ہوتا ہے اس بات پر کہ تو نے تو حج کیا نہیں اور سارے کے سارے لوگ تجھے حج کی مبارکباد دے رہے۔ جی یا رسول اللہ، میں اسی بات پہ پریشان ہو رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا سن، جب تو نے میری بیٹی کی مدد کی تو اللہ نے تیری شکل پہ ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے، اب جب تک تو زندہ رہے گا وہ فرشتہ تیری شکل پہ حج کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور علماء نے لکھا کہ ایک سید زادی صاحب اولاد تھی، اس کی 2-3 بیٹیاں تھیں، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب سوچنے لگی کہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں میرے خلاف کریں گے، چلو میں اپنا شہر چھوڑ دیتی ہوں۔ علماء فرماتے ہیں بلخ کو چھوڑ دیا، سمرقند وہ آ گئی، اپنی بچیوں کو اس نے مسجد میں ٹھہرایا، بیٹھو میں ابھی آتی ہوں۔
بچیوں کا اصرار بڑھ رہا تھا کہ بھوک لگی ہے، امی جان ہمیں کھانے کے لیے دیں آپ. کہا میں ابھی آتی ہوں. آئی راستے میں دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے. پوچھا یہ ہجوم کس وجہ سے ہے؟ لوگوں نے کہا یہاں پر رئیس شہر، یعنی شہر کا ایک مشہور آدمی، ایک رئیس یہاں پر بیٹھا ہوا، اور یہ سارے کے سارے لوگ حلقہ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہوئے، اور یہ مسلمان ہے. کہ اچھا ٹھیک ہے. اس پیسے والے آدمی کے پاس آئی، اس رئیس شہر کے پاس آئی سید زادی، اور کہنے لگی کہ میں سید ہوں، میں حضور کی اولاد ہوں، حضور کی بیٹی ہوں، خدا کے لیے تم میری مدد کرو. یہ رئیس شہر کہنے لگا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سید ہو؟ جیسے کہ لوگ آج عموماً پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سید ہو. اسی طرح اس نے بھی سوال کر دیا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سید ہو؟ تم ثبوت پیش کرو. جس کو دیکھو چلا آتا ہے کہ میں سید ہوں، میں سید ہوں، جاؤ یہاں سے ثبوت پیش کرو کہ تم سید ہو. یہ بیچاری روتی ہوئی واپس آ گئی. مسجد کے دروازے پر پہنچی. بیٹیوں کا پھر وہی سوال تھا کہ ہمارے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ پھر باہر نکلی. ارے ماں تو تڑپتی ہے، ماں تو کوشش کرتی ہے کہ خود بھوکی رہے، اپنی اولاد کو کھلائے. یہ سید زادی پھر باہر نکلی. دیکھا ایک جگہ لوگوں کا ہجوم ہے. پوچھا یہاں کیا معاملہ ہے؟ کسی نے بتایا یہاں پر ایک شخص بہت پیسے والا ہے، لیکن یہ مجوسی ہے، یہ آنکھ کو خدا کہتا ہے. لوگ اس کے ارد گرد حلقہ باندھ کے کھڑے ہیں. اب یہ ان کے پاس پہنچی اور اس مجوسی سے کہنے لگی میں جانتی ہوں تم مجوسی ہو، میں مسلمان ہوں، میں سید زادی ہوں، میں حضور کا خون ہوں، تو تم میری مدد کرو اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو. اس نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ میری بیوی کو کہو کہ فوراً یہاں پر آئے. اس نے اپنی بیوی کو بلایا. کہنے لگا دیکھو یہ حضور کی اولاد ہے، مسلمانوں کے جو رسول ہے نا یہ ان کی اولاد ہے، ان کی بچیاں مسجد میں ہیں، یہ تینوں چاروں کو اپنے گھر لے جاؤ، اعلیٰ بستر ان کو دو، غسل کا انتظام کرو، نئے کپڑے ان کو پہناؤ، اچھا کھانا ہم جیسا کھاتے ہیں اس سے بھی اچھا کھلاؤ، یہ مسلمانوں کے رسول کی اولاد ہے. وہ گئی عورت، سید زادی کو لیا، بچیوں کو لیا، گھر پہنچ گئی، غسل کرایا، نئے کپڑے دے دیے، کھانا وانا سب اعلیٰ اور شاندار کھلایا. رات ہوتی ہے. یہ رئیس بھی سویا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، وہ مجوسی بھی سویا. یہ رئیس خواب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ میدان محشر بپا ہے اور حضور کریم علیہ السلام ہیں کہ ایک خوبصورت سے محل کے سامنے حضور رونق افروز ہے. اب یہ حضور سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ یہ خوبصورت سا محل کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ مسلمان کا محل ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. سرکار نے فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو مسلمان ہے؟ میری اولاد دن میں تیرے پاس آئی اور تو میری اولاد سے کہنے لگا کہ کیا ثبوت ہے کہ تم سید ہو. اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم مسلمان ہو؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہڑبڑا کر کے اٹھا، سارے نوکروں چاکروں کو طلب کر لیا، کہا تلاش کرو وہ سید خاتون جو دن میں ہمارے پاس آئی تھی، اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، ان کا گھر ان کو تلاش تو کرو کہ وہ کہاں پہ ٹھہری ہوئی ہیں. بہت تلاش کیا. تلاش بسیار کے بعد پتا چل گیا کہ مجوسی کے یہاں یہ قیام فرما ہے، ان کی بیٹیاں بھی یہاں پر ہیں. آ گیا سارے لوگوں کو لے کر اور مجوسی سے کہنے لگا کہ تم کو جتنا پیسہ چاہیے، مال و دولت چاہیے، مجھ سے لے لو، خدا کے لیے سید زادی کو میرے حوالے کر دو، ان کی بچیوں کو میرے حوالے کر دو. وہ مجوسی مسکرا کے کہنے لگا سنو، جو خواب تم نے دیکھا وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ جب سے یہ سید زادی میرے گھر میں آئی ہے، خدا کی قسم ہم دونوں میاں بیوی نے ان کے سامنے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. وہ محل جو تم نے دیکھا وہ رسول اللہ علیہ السلام نے خواب میں مجھے عطا فرما دیا ہے. اللہ اکبر. تو مسلمانوں ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم سادات کرام کی عزت کریں، ان سے محبت کریں. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان سے معافی تلافی کریں، اور جتنے سید ہیں سب پہ لازم ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دے، ان کی غلطیوں سے وہ درگزر فرمائے. یقیناً اللہ اور اس کا رسول بھی اس کو معاف فرمانے والا ہے. تو یہ اہم پیغام ہے اس محرم کے مہینے میں کہ ہم سب کو سعادت کرام کی عزت کرنی ہے،
ہم سب کو ان سے محبت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.